میرے چینل کی پبلسٹی کرنے کا بہت بہت شکریہ، لوگوں کو میرا چینل بتانے کا بہت بہت شکریہ کہ عمران خان یوٹیوبر بن گئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے میرا کیا تعلق ہے اور میرا ان کا کیا رشتہ ہے، یہ نہ تو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا ٹائیگر اور شیرو ہے، سال سے وہ پارٹی میں کام کر رہی تھی، اس کو پہلی دفعہ یوتھ کی ذمہ داری میڈم مریم نے دی ہے اور اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ آفیشیل اکاؤنٹ سے سبسکرائب کرنے کی، شیئر کرنے کی جو ہے وہ اپیلیں کی جائے۔ اپنا آپ ایجا انکل جیل میں ہے، یہ ہر پاس سے جعلی ہیں، یہ خدا کی قسم۔ ان کی باتوں میں نا دل کرتا بندہ ہاں جی لا لوے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی میں نے کیا۔ پلیز مجھے یہاں گرفتاری سے بچا لیں، مجھے اگر بندیال صاحب اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کی لٹریٹ بہت دیر سے ہو گئی بھی ہوتی ہے، ان کو باہر کوئی نہیں بھیجتا۔ تو یہ F7 میں ایک گھڑی والے کو، اس گھڑی والے نے بھی FIR کٹا دیا، اس نے کہا جی جھوٹ بولا ہے، اور پنکی پیرنی نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا توشہ خانہ میں، چپ چپیتے نہیں ہو کے گھر لے گی۔ یہ بندہ ترکاجی صاحب سے پوچھے کہ جناب امیدوار ہوئے گا تو ووٹ پائے گا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹوڈے ود ازما بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج بہت اسپیشل ولاگ ہے۔ وہ اس لیے کہ میں بہت خوش ہوں، اور میں کیوں خوش ہوں وہ جو لوگ ٹویٹر پہ موجود ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ میں کیوں خوش ہوں، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے جو یہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ میں جو یہ ٹائیگر صحافی ہیں اور جو عمران خان کے شیرو اور ٹائیگرز ہیں وہ چوں چوں کرتے پھرتے ہیں میری خالی ایک ٹاک شوز کے ساتھ، تو ان کو میں نے ڈبل ڈوز جو ہے وہ دینے کے بارے میں سوچا، اور میں نے سوچا کہ ون سائیڈڈ یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو ہے وہ جھوٹی سچی سٹوریاں بناتے ہیں اور اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچارے سادہ لوگ جس میں سے زیادہ تر اوورسیز جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ ان کی جھوٹی ون سائیڈڈ سٹوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہی سچ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ سو میں نے ان کو ڈبل ڈوز دینے کے لیے جو ہے یہ یوٹیوب چینل بنایا، اور جو ہے وہ کل جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے PTI کا، اس نے جو ہے وہ میرے ایک جو پچھلا ہمارا ولاگ تھا جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان یوٹیوبر بن گئے، اس پہ ان کو بہت تکلیف ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ میرا ایک کلپ لگایا جس کے اندر میں اپنے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے کے بارے میں کہہ رہی ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں منتیں کرتی ہوئی پائی گئی دوسروں کو یوٹیوبر کہنے والی۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یوٹیوبر ہونا کوئی گالی نہیں ہے، یوٹیوبر جو ہے بہت سارے لوگ اس وقت یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، ہاؤس وائفز ہیں جو کوکنگ شوز کر رہی ہوتی ہیں، بہت سارے ینگسٹرز بچے ہیں جو کارٹونز اور مختلف اس ٹائپ کی چیزوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، بہت سارے کھلاڑی ہیں، بہت سارے مطلب وہ ستاروں کا حال جاننے والے، وہ والے باجی پنکی والے نہیں، عام جو ستاروں کا حال دیکھنے والے وہ لوگ موجود ہیں، اور صحافی تو ہیں ہی ہیں، اور میں نے مجھے ایک پہلی سیاستدان جو ہے وہ ہونے کا یہ شرف حاصل ہے کہ یہ یوٹیوب چینل بنانے کا جو ہے یہ ایک چیلنجنگ کام میں نے لیا، اور آپ کو پتہ ہے مجھے ایسے پنگے لینے کا بہت شوق ہے، خاص طور پر وہ پنگے جن سے ٹائیگر اور ٹائیگر صحافیوں کے دم پہ پاؤں آتا ہو، ایسے کام کرنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ سو یہ بات ایکچولی شروع کہاں سے ہوئی، یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے ایک ٹاک شو کے اندر جو ہے یہ ذکر کیا کہ عمران خان کو جو ہے وہ اگر بند کر دیا جائے اور جو ہے وہ پاکستان کے اندر سکون آ جائے گا، اور معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کی راہ میں عمران خان جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اب یہ سیاست.pk وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ PTI کا ایک ٹول رہا ہے، اب آج کل تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سے نیوٹرل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے اس کا ایک میرے اس کامنٹ کا جو میں ٹاک شو میں کہا تھا اس کا انہوں نے جو ہے وہ ایک گرافکس سا بنا کے انہوں نے ڈال دیا، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹائیگر صحافی ہے، نکا جنا صحافی بھی نہیں ہے ویسے، آپس دی گل ہے، بچہ جمورہ کہہ لیں، وہ بچہ جمورہ جو ہے جو عمران خان کا ٹائیگر اور شیرو ہے، جس کو بہت شوق ہے امپورٹنس لینے کا، جس کو بہت شوق ہے جو ہے وہ ریلیونٹ ہونے کا، اور وہ اس معاملے میں کبھی کبھی میری جو ہے وہ طرف آ کے وہ پونچا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، میں ہوش کر دیتی ہوں، پھر آ جاتا ہے، تو وہ آ گیا اور آ کے اس نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو بھی فتنہ گری کرنے کا شوق ہے نا اپنی طرف سے، تو وہ اس نے میرے بارے میں کہا کہ جی اس کو بڑا ذلیل کیا ہے، میں ہوتا تو پارٹی چھوڑ دیتا، راوی میں چھلانگ لگا لیتا، اسی پتہ نہیں عزت نفس کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اس پہ میں نے اس کو ٹویٹ کیا کہ پائی تو ہیں کون؟ ہاں جی، مطلب پہلا تو بنتا ہی ہے نا، پائی تو ہیں کون؟ اور ایڈا مطلب میری جو ہے وہ اس کے اندر تکلیف میں جو ہے وہ یہ بیچارہ کیوں مرے چلے جا رہا ہے، اور جو ہے میں نے کہا کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں،
جو ایک سیاسی جو ہے وہ پروسیس کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہوں. میں نے جب عمران خان جو ہے وہ مشرف کا پالتو تھا نا، اس وقت جب اس کا وہ ریفرینڈم لڑا تھا، میں اس وقت جمہوریت کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ تھی اور مار کھا رہی تھی. سو میں نے کہا تم جیسے جو ہے کیڑے مکوڑے میرے برابر ہو نہیں سکتے. اور عزت نفس کی بات، آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ لوگ عزت نفس کی بات کرتے ہیں جن کو عمران خان اپنی ڈیوٹی نہیں بڑھنے دیتا. آپ کو پتا نا باہر بیٹھے رہتے تھے کیمپوں کے اندر. ان میں سے مجال ہے جو کسی کو جو ہے وہ بوا بھی کراس کرنے کی اجازت ہو، اور جو ہے وہ مجھے لگا ہوا باتیں کرنے. اچھا جی، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک اور پتہ نہیں 2-3 مجھے میری ٹیم نے بھیجے. ابھی اس کے بعد میں نے تو کبھی اس کو غور ہی نہیں کیا ہے کون یہ. اس نے مجھے بھیجا کہ وہ جی ہنا بٹ کو ذمہ داری دے دی اور اس کو نہیں دی. اور اس عقل کے اندھے گنجے کو اتنا نہیں معلوم کہ میں پارٹی کی سپوکس پرسن ہوں، میں پارٹی کی سیکٹری انفارمیشن ہوں پچھلے 4 سال سے، اور پارٹی کے مختلف عہدوں پہ کام کر چکی ہوں. ہنا بٹ کے ساتھ جو ہے وہ میرا جو ہے وہ کمپیریزن کر رہا ہے. ہنا کو ڈیوٹی دے دی، عظما کو نہیں دی، اس بیچاری کے ساتھ ایسا. ایک تو عظما بخاری بیچاری نہیں ہے، پہلی بات. تم جیسوں کو نا بیچارہ کر کے چھوڑے وہ، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہنا جو ہے وہ ہماری ینگسٹر ہے. اس کو پہلی دفعہ جو ہے 10 سال سے وہ پارٹی میں کام کر رہی تھی، اس کو پہلی دفعہ یوتھ کی ذمہ داری میڈم مریم نے دی ہے، اور اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کو بڑا اچھا ڈیلیور کر رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو جو ابھی عہدہ ملا ہے، اس کے پاس پہلے عہدہ نہیں تھا ہنا کے پاس. میرے پاس پچھلے 4 سال سے عہدہ ہے اور اس کو اتنا نہیں پتا عقل کے اندھے کو. لیکن وہ ان کی میں مطلب روز دھلائی کرتی ہوں، ان کی جو ہے وہ لتر پریڈ بھی میں جو ہے وہ ٹاک شوز میں کرتی ہوں، لیکن پھر بھی اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے مریم نواز شریف صاحبہ سے میرا کیا تعلق ہے اور میرا ان کا کیا رشتہ ہے، یہ نہ تو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے اور نہ دکھانے کی ضرورت ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو میں نے ان کو بھیجے میڈم کو، اب وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں، میں نے بھیجے نا، بہت ہنسے ہم نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان بیچاروں کی کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. یہ غریب جو ہیں، یہ بیچارے ہر وقت جو ان گل لب دی کوئی نہیں نا، ان گل رہ نہیں گئی، نہ سیاست پلے رہ گئی، نہ ان کے لیڈر کے، اور نہ ان کے پاس کچھ اور بات کرنے کا ہے. تو وہ جو پھپھے کٹنیوں والی حرکتیں جو ہے وہ کرنے کے لیے آ گئے. میں وہ ہوں جن کو میاں نواز شریف صاحب جس کے سر پر پیار دیتے ہیں. یہ بیچارے وہ کیا جانے جن کا لیڈر جو ہے اپنی بیٹی کو کبھی بیٹی نہیں مانتا، ان کو کیا پتا کہ عزت اور عزت نفس کس کو کہتے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ میرا دوستی کا، میرا پیار کا، وہ میری لیڈر بھی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی جو ہے وہ لیڈری نہیں جو ہے وہ میرے ساتھ کی. ہم ہمیشہ بہت ہی ایک کارڈیل ریلیشن شپ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ آگے رہے ہیں. اور اب مطلب ظاہر ہے پولیٹکس اس طرح سے نہیں ہو رہی، کوئی بہت جلسے جلوس نہیں ہو رہے، کوئی بہت ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. ظاہر ہے پاکستان ایک معاشی کرائسس میں تھا اور پارٹی کی پوری فوکس وہاں ہے. پھر یہ ہے کہ میڈم پہلے عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں، پھر جو ہے وہ عید پہ وہ جو ہے وہ دبئی چلی گئی ہیں، وہ پھر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کے گئی ہیں. تو میں کہاں نہیں ہوں، میں تو بیٹا 7 سے 11 آپ کی لتر پریڈ کے لیے ہر وقت ہوتی ہوں. آپ مجھے کہاں مس کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ مس کر رہے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ڈوز اور بڑھا دی جائے اور آپ کی تسلی اور تشفی کے مطابق جو ہے آپ کو ڈوز دی جائے. تو یہ کیا مطلب، ہمیں بات کچھ اور کرنی تھی، ان کے وہ کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ہاں اس کے بعد جو ان کا پی ٹی آئی آفیشل ہے، اس نے جو ہے وہ کہا کہ خود کو دوسروں کو یوٹیوبر کہنے والی جو ہے وہ خود یوٹیوب کے لیے جو ہے سبسکرائبر اور وہ مانگ رہی تھی. تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں جو ہے اگر اور آپ خود مانگتے رہے ہیں، یہ ذرا آپ اسکرین پہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے سبسکرائب کرنے کی، شیئر کرنے کی جو ہے وہ اپیلیں کی جاتی ہیں. اور یہ روایت طریقہ کار ہے کہ آپ کو یقیناً میں کسی کو کچھ دیتی تو نہیں ہوں، نہ یہ مہربانی ہے جو لوگ میرے چینل کو لائیو سبسکرائب کر دیتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں. اچھا چوری چوری نہیں سنتے ہیں، آپس کی گل ہے، یہ بھی چوری چوری سنتے ہیں، تبھی تو پتہ لگ گیا کہ میں نے عمران خان کا یوٹیوبر کا ہے. اور یہ خود اپنے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خود اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی ہم نے جو ہے وہ اب ٹاک شو بھی کریں گے. اور عمران خان جو ہے وہ یوٹیوبر ہی ہے، اس میں اتنی گالی کس چیز کو بنا دیا یوٹیوبر ہونے کو، کہ وہ بیچارہ سیاستدان تو اب رہا نہیں، لیڈر بھی وہ نہیں رہا، پارٹی اس کی کوئی نہیں رہی، تو وہ یوٹیوبر بن گیا. میں نے یہ کہا اس میں کیا مطلب دم پہ پاؤں کیوں آ گیا کہ وہ خود وہ روز خطاب فرماتا ہے قوم سے بیٹھ کے، جس کو 1500 2000 لوگ شاید دیکھ لیتے ہوں گے. اور جو ہے ان کا ویسے یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ موازنہ کر دیا عمران خان کو. تو عمران خان جو ہے
وہ میرے لیول کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ یوٹیوبر ہے, اور یہ ایکنالجمنٹ انہوں نے کر دی ہے, سو شکریہ کہ جڑی ادی سیاست ویاست ہے لیڈری شڈری ادی مطلب پیک پوک کر کے بھجوا دی گئی ہے. سو اب وہ یوٹیوبر ہے جو قوم سے خطاب کرتا ہے بیٹھ کے, اور وہ دے جاوے سخیہ راہ خدا والی بات ہے, کوئی ویکھ لوے تے ٹھیک ہے, نہیں ویکھ لے تے کی بگاڑ لوگے تسی ادا. تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے بڑا اپنی طرف سے جو ہے, لیکن میرے چینل کی پبلسٹی کرنے کا بہت بہت شکریہ, لوگوں کو میرا چینل بتانے کا بہت بہت شکریہ, اور عمران خان کو جو ہے یوٹیوب لیڈر سے جو ہے وہ نیچے گرا کے ایک میرے لیول کا جو ہے وہ یوٹیوبر بنانے کا بھی بہت بہت شکریہ. میں نے اپنے بارے میں کبھی کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا, میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں جس نے 20 سال سے صرف نہ کسی حکومتی عہدے پہ رہی ہوں, نہ میں نے کبھی کوئی مراد لی ہیں, میں نے صرف اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ لائلٹی نبھائی ہے, اور یہی میرا پلس پوائنٹ ہے, اس سے مجھے بہت فخر ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں کہ ٹائیگر صافی. اب آج کا ٹاپک میں خیر رکھتے ہی ٹائیگر صافی ہے. ویسے میرا دل چاہ رہا تھا کہ 2 CM جو ہے بیچارے جن کے ساتھ پیڑی ہو رہی ہے, کہ اپنا بھیجا انکل جیل میں ہے, دوجی جو کل GB کا انہیں بھی بڑی عد چکی ہوئی سی خالد خورشید, وہ بھی جعلی ڈگری میں فارغ ہو گیا. مطلب آپ اندازہ لگائیں, ڈگریاں انہاں دیاں جعلیاں, بیوی انہاں دیاں جعلیاں, پارٹیاں انہاں دیاں جعلی, ووٹ انہاں دے جعلی, مطلب جعلی ہر پاسے جعلی ہیں یہ, خدا کی قسم. تو ان پہ بات کرنی تھی, بٹ مجھے پھر اب آج مطلب میں نے روٹین بنی ہوئی ہے, ایک را چل رہی ہے تو ٹائیگر صافی سے. اچھا جی, PTI آفیشل پھر سے, اب PTI آفیشل نے مجھ سے متھا لیا ہے, تو اب ان کو تو میں ان کے گھر تک چھوڑ کے آؤں گی. آپ کو پتہ ہے باجی کو ان کو گھر تک چھوڑ کے آنے کا بہت مطلب فن آتا ہے. اس میں آیا جی پہلے موہت پیرزادہ, ٹھیک ہے جی, وہ اس کا انہوں نے کلپ لگایا, اور اس میں موہت پیرزادہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو بڑی آفر کی جا رہی ہے کہ وہ باہر چلے جائے, باہر سے پاکستان کی سیاست کو مینج کیا جاتا رہا ہے, لیکن عمران خان ایک وکری ٹائپ کا لیڈر ہے, اور اس نے منع کر دیا ہے, یہ سیاسی تاریخ کا لمحہ ہے, اور عمران خان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک چیلنج بن گیا. اب پتہ ہے مطلب ان کی باتوں میں نا دل کرتا بندہ ہاں جی لا لوے. اب آپ کو سمجھ آ گئی میں نے کیا کہا, کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا خطرہ ہے, وہ اپنے لیے خطرہ ہے بہت بڑا, اور جو اس نے 9 مئی کو کیا ہے اس کے بعد وہ اب بیچارہ ترلے منتے کرتا پھر رہا ہے, مجھے پلیز مجھے یہاں گرفتاری سے بچا لیں, مجھے اگر بندیال صاحب اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کی لت پریٹ بہت دیر سے ہو گئی ہوئی ہوتی, اس کو بہت دیر سے جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوتی کہ یہ کیا ہے, جتنا یہ کرپٹ آدمی ہے, گندا آدمی ہے, اور اس کو بالکل اسٹیبلشمنٹ نے باہر نہیں جانے دینا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ بینظیر بھٹو ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں, ان لیڈروں کو جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا جو ان کی مقصد کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ تھے, اور اس لیے ان کو جو ہے وہ بھیج دیا جاتا تھا تاکہ مشرف آرام سے حکومت کر سکے, اور جو ہے وہ ان کو ایک سموتھ سیلنگ مل جائے. عمران خان نے پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے, اور بغاوت کے جو مقدمے کے مجرم ہوتے ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے, ان کو باہر کوئی نہیں بھیجتا. تو یہ ذرا اپنے حقائق درست فرما لیں. ایک دوجے صاحب آئے ہیں جی بیرسٹر احتشام, یہ یاد رکھیے گا, یہ ٹکٹ ہولڈر بھی رہے عمران خان کے, یہ الیکشن بھی لڑنے کے جو ہے وہ متمنی تھے عمران خان کے 2013 میں شاید. تو یہ جو ہے یہ بس ایسے ہی صافی ہیں, اس سے آپ سمجھ لیں. اچھا جی, اس میں ان کو توشہ خانہ پہ بڑا اعتراض ہے, وہ اپنی طرف سے وکیل بھی ہیں, میرے ورگے وکیل ہیں بچارے, میں سے لگتا نہیں. اچھا جی, توشہ خانہ دوسرے لوگوں پر کیوں نہیں لگتا, وہ ایک صرف گھڑی کا جو ہے وہ لوگ نہیں مانتے اور عام آدمی مانتا ہے, یہ جو بھی گواہیاں لے آئے یہ بے سود ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں, اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ وہ بات گھڑی کی نہیں ہے, بات وہ اس گھڑی کے ساتھ 144 ہیروں سے جڑا پین ہے, اس کے ساتھ 5 کیرٹ ہیرے کے 2 کفلنگز ہیں, اور ساتھ میں 5 کیرٹ کی ایک ڈائمنڈ سولیٹیئر کی رنگ ہے. یہ پورا ڈبہ ہے, مطلب ایک باکس ہے, اور یہ اس کی مالیت جس کمپنی نے بنا کے دی تھی وہ 1 ارب روپے سے زیادہ بتاتی ہے. اور اس میں جو ہے یہ آپ کو پتا نا, انہوں نے کہا کیا وہ جو گھڑی ہم نے بیچ دی ہے F7 میں ایک گھڑی والے کو, اس گھڑی والے نے بھی FIR کٹا دیا, اس نے کہا جی جھوٹ بولا ہے, اور میرا انہوں نے لیٹر پیڈ استعمال کیا ہے, میں نے کوئی گھڑی ایسی ان کے ساتھ نہیں خریدی. وہ آپ کو یاد ہے نا مشہور ازمانہ, رسیدیں کڈے, ہاں جی رسیداں کڈو, تو اپنی رسیدیں بھی اس نے کڈی ہیں, وہ بھی جعلی. تو یہ جو ہے نا اس طرح سے توشہ خانہ ہضم نہیں ہونا. یقیناً لیے باقی لیڈروں نے جو ہے وہ بھی قانون کے مطابق انہوں نے پیسے جمع کرا کے جو ہے وہ تحفے لیے, لیکن یہ تو ان کو چور ڈاکو کہتا تھا. اس نے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ایک گھڑی کی بات نہیں ہے, بہت سارے ہیرے جواہرات
کہ سیٹ ایسے ہیں جو پنکی پیرنی نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے توشہ خانہ میں، چپ چپیتے نیوی ہو کے گھر لے گی. ہاں جی ابھی یہ بھی معاملہ ہے. اور ابھی یہ بھی معاملہ ہے کہ توشہ خانہ میں فیک جو ہے وہ تحفے رکھ کے اور جو اصل تحفے تھے وہ یہ گھر لے گئے. اتنے بڑے چور اور ڈکیت ہیں. اور وہ لگا ہے لوگوں کو بھاشن دینے، خالی گھڑی کی بات ہے، گھڑی کی بات نہیں ہے. یہ جو ہے وہ اربوں روپے کی ڈکیتی ہے جس کا جواب اسے لینا. اور کل جو ہے انہوں نے مٹھائیاں بھی کھا لی وقت سے پہلے، پھر ان کو بدہضمی ہو گئی. پھر وہ ڈاکٹر جو ہے نون لیگ کے، پھر ان کو آنا پڑا، ان کو آ کے بتانا پڑا کہ آپ کی اس سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مٹھائی جو ہے الٹیاں کر لیں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ واپس جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ واپس جائے اور 7 دن کے اندر اندر جو ہے اس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں. تو ہاں جی گیم آن ہے. اچھا اس کے بعد میرے فیوریٹ اطہر کاظمی آ گئے، اطہر کاظمی صاحب، اور انہوں نے کہا ماحول بن گیا ہے، کوئی کسی اور کو ووٹ نہیں دے گا، اور جو ہے وہ یہ جو تحریک استحکام پارٹی والے ہیں یہ بھی اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، جو عمران خان کو چھوڑے گا اسے ووٹ نہیں پڑے گا. ویسے میں نے سوچا کہ بندہ اطہر کاظمی صاحب سے پوچھے کہ جناب امیدوار ہوئے گا تو ووٹ پائے گا نا. تو اور یہ جو ووٹ جو ہے یہ اسی طرح کی باتیں کر کے نا عمران خان کا دماغ خراب کیا تھا انہوں نے. قوم کے بڑے بڑے لیڈر ہیں آپ، اور امت مسلمہ کے آپ پتہ نہیں کون سے بڑے لیڈر ہیں، اور آپ نے بس ریسٹ ہونا ہے تو دنیا باہر آ جانی ہے، قوم نے باہر نکل آنا. چند شر پسند دہشت گرد باہر نکلے، پوری قوم تو کوئی نہیں باہر نکلی. اور اسی طرح اس کا دماغ خراب کر کے جو ریاست پاکستان ہے اس کے خلاف بلوا کروایا گیا. اور ابھی بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ اثر نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو پھکی دینے کی ضرورت ہے، دینی چاہیے جلدی جلدی. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور میں پھر سے اپنے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے کی درخواست کروں گی. جو کریں گے ان کی بہت مہربانی، اور جو چوری چپ کے دیکھیں گے صرف سبسکرائب نہیں کریں گے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.